اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی بخیر آفس ہوں گے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ جن چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ عنوان چل رہا ہے. اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں. آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ میں کافر ہوں کہنے سے نکاح پر اثر. سوال پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کافر ہوں کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟ سوال. عشاء کی نماز سے واپس لوٹا تو دیکھا کہ بیوی بستر پر لیٹی ہوئی ہے. میں نے اس خیال سے کہ بیوی بغیر عشاء کی نماز کے سو گئی ہے ذرا غصے میں انداز میں کہا تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، چونکہ وہ پہلے ہی کسی بات پر ناراض سی ہو کر لیٹی تھی. اس لیے اس نے غصے میں جواب دیا میں کافر ہوں، جس کا مطلب لہجے سے نکلتا تھا کیا میں کافر تو نہیں. بہرحال اس وقت اس نے نماز ادا نہیں کی. صبح اٹھ کر اس نے خود بخود صبح کی نماز ادا کی اور کہا سختی کے انداز میں نماز کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سوال یہ کہ وہ اس جملے سے کافر تو نہیں ہو گئی اور تجدید نکاح کی ضرورت تو نہیں. جواب. میں کافر ہوں کا فکرہ اگر بطور سوال کے تھا جیسے کہ آپ نے تشریح کی یعنی کیا میں کافر ہوں مطلب یہ ہرگز نہیں، تو اس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے. لیکن اگر غصے میں یہ مطلب تھا میں کافر ہوں تو مجھے نماز کے لیے نہ کہو تو ایمان جاتا رہا اور نکاح دوبارہ کرنا ہوگا. اسے یہاں پر سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا کہ جسے یہ کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اہلیہ تھیں وہ لیٹی ہوئی تھیں آرام فرما رہی تھیں اور بعد وہ ناراض ہو کے لیٹی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں کافر ہوں؟ اب اس جملے کے کہنے سے آئے کہ نکاح پر کیا اثر پڑتا ہے، تو یہ سوال آئے کہ نکاح برقرار ہے یا نہیں. تو اس یہ سوال ہے جو کہ سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے تشریح کری کہ سوالی انداز کے اندر کیا میں کافر ہوں کہ میں یعنی کہ مسلمان نہیں ہوں کہ میں نماز کی ایسی بات ہے میں مسلمان ہوں مجھے نماز کا علم ہے. ایک پہ مطلب نکلتا ہے تو اس سے نہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے نہ تجدید نکاح کی ضرورت. دوسرا مطلب کیا میں کافر ہوں اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب کہ ہاں میں کافر ہوں اور میں نماز نہیں پڑھوں گی. اگر اس کا مطلب یہ تھا اس جملے سے کیا میں کافر ہوں تو یہ کہ اس کو تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا، اس کا ایمان جاتا رہے گا اور دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑے گی. تو اس جملے کے دو مطلب نکل گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے اس بات سے یہ سمجھا جائے کیا میں کافر ہوں، اس جملے سے سمجھا جائے کہ کیا میں کافر ہوں. ہاں نہیں یہ مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ کیا یہ مطلب ہے کہ بھائی میں مسلمان ہی ہوں میں کافر نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے میں کسی آرام کی وجہ سے اس وجہ سے لیٹی ہوئی آرام فرما رہی ہوں. ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے اس سے تجدید ایمان کی اور تجدید نکاح کی ضرورت نہیں. دوسرا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں کافر ہوں اور مجھے نماز نہیں پڑھوں گی. تو دوسری صورت کے اندر اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا اور اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ کہ سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہوں میں سامنے پیش کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. آپ چینل پہ نئے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے. فیس بک پر قرآن مجید کے حدیث کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیک کے نام محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک کے نام محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے. اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی عنوان پر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ سے عرض چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما